مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلمانوں پر احسانات۔ ہندوستان میں جب سے مسلم حکومت قائم ہوئی تھی، ہندوؤں کی کوشش تھی کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے ملک میں ہندو راج قائم کیا جائے، جس طرح انہوں نے اس سے پہلے بدھ مت کو ہندوستان سے نکالا تھا۔ حکومت تو چلتی رہی، لیکن جب بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس وقت کے ایک ہندو حکمران رانا سانگا نے بابر کی مدد کی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ بابر ہندوستان فتح کرنے کے بعد لوٹ مار کر کے چلا جائے گا تو وہ بعد میں ہندو حکومت قائم کر لیں گے۔ لیکن جب بابر نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو اس نے بابر کی مخالفت کی اور بابر سے شکست کھائی۔ اس کے بعد ایک اور ہندو راجا ہیمو بکال بھی اکبر اعظم کے مقابلہ میں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بچہ حکمران ہے، اس کو آسانی سے زیر کر لے گا، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد حکومتیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ اورنگزیب کا زمانہ آ گیا اور سیواجی مرہٹا نے سر اٹھایا، جو اورنگزیب سے شکستیں تو کھاتا رہا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ دیا، ہر دفعہ بچتا رہا۔ اور جب اورنگزیب کے بعد مغل حکومت کا زوال شروع ہو گیا اور سیواجی کے چیلوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے دہلی اور ہندوستان کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ مغل بادشاہوں پر ان کا کنٹرول تھا، کسی مصلحت کی وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو معزول نہیں کیا تھا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا جس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی۔ احمد شاہ نے دلی کی بادشاہت قائم رہنے دی اور لوٹ مار کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے چند سالوں بعد دوبارہ مرہٹے دلی پر قابض ہو گئے۔ اب بھی وہ ہندو حکومت بنانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی میدان میں آ گئی۔ اس نے پہلے سلطان ٹیپو کو شہید کر کے ایک بہت بڑا خطرہ ختم کیا، اس کے بعد کچھ مسلم ریاستوں کو ختم کیا اور مغلوں کو شکست دی۔ بعد میں پنجاب میں بھی سکھ اقتدار کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کا، جس میں ہندوؤں کو امید تھی کہ فتح کے بعد حکومت ان کے ہاتھ آ جائے گی، لیکن جنگ ہارنے کی وجہ سے ان کی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ ہندو اچھی طرح دیکھ رہے تھے کہ عیسائی بڑے منتظم انداز میں تبلیغ کر رہے ہیں اور کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم بھی اس بہتی گنگا میں ڈبکی لگائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس وقت کے ایک بہت بڑے ہندو لیڈر سوامی دیانند صاحب نے آریہ سماج کے نام سے ایک قومی اور نسلی تحریک کی بنیاد رکھی۔ سوامی جی نے مختلف مرہٹا لیڈروں کے مشورے سے یہ پروگرام تجویز کیا کہ ہندوستان میں ہی نہیں، دنیا بھر میں ہندوؤں کو اقتدار دلوانے کے لیے اسلام اور بانی اسلام پر دوسرے مخالفین سے مل کر پوری طاقت سے حملے کیے جائیں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر کے قومی ترقی کے نام سے ہندوؤں کی وسیع پیمانے پر تنظیم کی جائے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کی زور شور کی تیاریوں کے خلاف دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک روح یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کر دیا تھا۔ آریہ سماج کی تحریک گو ممبئی سے اٹھی تھی، لیکن اس سے سب سے زیادہ کامیابی پنجاب میں ہوئی۔ ایک آریہ سماجی اپنی کتاب آریہ سماج اور پرچارج کے اساتذہ میں لکھتے ہیں کہ اجمیر سے چل کر سوامی دیانند چاندپور پہنچے اور مسلمانوں سے زبردست مناظرہ کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے مولوی محمد قاسم صاحب اور مولوی عبد المنصور صاحب پیش ہوئے اور ان کی مدد کے لیے بہت سے مولوی جمع تھے، لیکن سوامی جی مہاراج کے ساتھ صرف منشی بختاور سنگھ اور منشی اندر آبادی تھے۔ سوامی جی نے اعتراضات کی اس قدر بھرمار کی کہ مولوی ان کا کوئی جواب نہ دے سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جس کا اثر یہ ہوا کہ مولوی نور اللہ صاحب کئی مسلمانوں کے سمیت آریہ ہو گئے۔ آریہ ویروں نے جگہ جگہ شدھی سبھا قائم کر کے مسلمانوں میں پرچار شروع کر دیا۔ اگر یہ آریہ سماجی دوست اس پوتر کام کو جاری رکھتے تو مسلمانوں کا ایک کثیر حصہ ویدک دھرم کی شرن میں آ جاتا، لیکن آریہ سماج کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو موقع مل گیا۔ اس نے آریہ سماج کے خلاف سفیر ہند امرتسر میں مضامین کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے خلاف عیسائیت کی طاقت پہلے ہی نبرد آزما تھی، اب اس میں آریہ سماج کی بھی فتنہ سامانیوں کا اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں آریہ سماج کے زہریلے پروپیگنڈے نے سر اٹھایا ہی تھا کہ ساتھ ہی مرزا صاحب میدان جہاد میں کود پڑے۔
और आर्य समाज ने मिर्ज़ा साहिब की एक ही ललकार के सामने हथियार डाल दिए। एक बड़ा वाक़या यूँ हुआ, अखबार वकील हिंदुस्तान में आर्य समाजी लीडर स्वामी दयानंद साहिब ने रूह के मुतल्लिक अपना ये अकीदा शाया किया कि अरवाह मौजूद बेअंत हैं और इस कसरत से हैं कि परमेश्वर को भी इनकी तादाद मालूम नहीं। इस वास्ते हमेशा मुक्ति पाते रहते और पाते रहेंगे, मगर कभी ख़त्म नहीं होंगे। उनके इस अकीदा को चैलेंज करने में सिर्फ मिर्ज़ा साहिब ही मैदान अमल में आए। मिर्ज़ा साहिब अपने खालिक की शर्मनाक तौहीन और एहानत देख कर आगे बढ़े और इस अकीदा की मुखालफत में ज़बरदस्त मज़ामीन लिखे। ना सिर्फ मज़ामीन लिखे बल्कि स्वामी जी को चैलेंज किया कि स्वामी जी या कोई भी स्वामी साहिब के इस अकीदे को साबित करे तो मैं उसको मुबलग 500 रुपये इनाम दूंगा। इस ऐलान ने आर्य समाजी कैंप में खलबली मचा दी। आर्य समाज के सेक्रेटरी लाला जीवन दास ने यह ऐलान करके अपना पीछा छुड़ाया। ये मसला आर्य समाज के असूलों में दाखिल नहीं। अगर कोई मेंबर आर्य समाज इसका दावेदार हो तो उससे सवाल करना चाहिए। आर्य समाज वाले स्वामी दयानंद के पैरों और ताबे नहीं। इस तरह उन्होंने शुरू में अपने हाथ से शिकस्त पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद अमृतसर आर्य समाज के सेक्रेटरी बाबा नारायण सिंह मैदान में आए। मुख्तलिफ़ किस्म की शर्तें पेश करते रहे। उन्होंने अपने बयान की तान इस पर तोड़ी कि ये तवाहमात हैं, इनकी तर्दीद करने की ज़रूरत ही क्या है, और मुबाहिसा से फ़रार हो गए। अभी बाबा नारायण सिंह से मुकाबला जारी था कि आर्य समाज अमृतसर के एक मेंबर पंडित खड़क सिंह साहिब मिर्ज़ा साहिब से बहस के लिए कादियान आए और मनाजरा का मुतालबा किया। मिर्ज़ा साहिब तो हमेशा तैयार रहते थे, चुनाचे मुबाहिसा के मौजू तनासख और मुकाबला वेद व कुरान तजवीज़ हुआ, लेकिन मौसूफ असल मौजू से हटकर मुख्तलिफ़ बातें पेश करते रहे और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी बेअदबी के कलमात कहते रहे। मिर्ज़ा साहिब से ये बर्दाश्त न हो सका। आप वहाँ से तशरीफ़ ले आए और पंडित साहिब को तहरीर लिख कर भेजी कि तुमको अगर हज़रत ख़ातमुल अंबिया पर कुछ इतराज़ है तो ज़बान तहज़ीब से वो इतराज़ जो सबसे भारी हो तहरीर करके पेश करो, हम तायीद कर देते हैं। अगर तुम्हारा वो इतराज़ सही हुआ तो 1000 रुपया हम तुमको देंगे। पंडित खड़क सिंह पहले ही मैदान छोड़ चुका था, अब इस चैलेंज की ताब ना लाकर कादियान से ही भाग गया। अब मिर्ज़ा साहिब ने मैदान मुकाबला को पंडित खड़क सिंह तक महदूद रखने के बजाय आर्य समाज के चोटी के लीडरों तक वसी कर दिया और अब ताल तनासख के मुतालिक 500 रुपये के नाम के चैलेंज के साथ अखबार हिंदू बांधू में शाया कर दिया और तमाम हिंदू पंडितों को चैलेंज कर दिया। उनके मुखातिब स्वामी दयानंद साहिब, पंडित खड़क सिंह, बाबा नारायण सिंह साहिब, मुंशी जीवन दास साहिब, मुंशी के बख्तावर सिंह साहिब, बाबू शारदा प्रसाद साहिब, मुंशी शरमपत साहिब, मुंशी इंदरमन मुरादाबादी और दूसरों को दावत आम दी कि वो इस्लाम और वैदिक धर्म की इस मुकद्दस जंग में मर्द मैदान बनकर सामने आवें और इनाम हासिल करें। सफ़ीर हिंद में आपके पहले इनामी मजनून ने आर्य समाज पर सत्ता तारी कर दिया। अब जो ये दूसरा चैलेंज हुआ तो दो तरफा हमलों से उनके छक्के ही छूट गए। अक्सर लीडर हमेशा के लिए खामोश हो गए। चुनाचे एक आर्य समाजी अपनी किताब आर्य समाज और प्रचार के साधना में लिखता है कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने बख्तावर सिंह और मुंशी अंदर मुरादाबादी से कहा कि वो चैलेंज मंजूर करें, लेकिन अफसोस के इन्हीं अयाम में बाज़ वजूहात की बिना पर स्वामी जी ने इंदर मुरादाबादी को आर्य समाज से निकाल दिया, इसलिए ये मनाजरा ना हो सका। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने इस दुर्घटना से पूरा फ़ायदा उठाया और आर्याओं के ख़िलाफ़ ऐसा जहरीला लिटरेचर लिखा जिसने मुसलमानों के दिल में आर्याओं के मुतल्लिक़ सख्त नफ़रत पैदा कर दी। इस मुश्किल वक्त में मिर्ज़ा साहिब ने जो मुसलमानों की खिदमत की और एक वक्त में मसीहियों और आर्याओं का कामयाबी से मुकाबला किया, उसके मुतल्लिक़ अखबार सियासत के साबिक मदीर सैयद हबीब साहिब लिखते हैं, मुसलमान एक ऐसी कौम है जो अपने खुदाम की कदर करती है। ईसाइयों और आर्याओं के मुकाबले में मिर्ज़ा साहिब की खिदमत की वजह से मुसलमानों ने उन्हें सर पर बिठाया और दिलों में जगह दी। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी जैसे बुज़ुर्ग उनके हामी और मोतरिफ थे। इन्हीं के नाम का डंका बजाते थे।
غرض مرزا صاحب کی کامیابی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جبکہ جہالت مسلمانوں پر قابض تھی اور اسلام مسیحی اور آریہ مبلغین کے طعن و تشنیع کا مورد بنا ہوا تھا۔ مرزا صاحب نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا اور سب مسلمانوں کی طرف سے سینہ سپر ہو کر اغیار کا مقابلہ کیا۔ ایک دوسری ہندو تنظیم برہمو سماج بھی میدان عمل میں آئی، جس کے بانی مشہور لیڈر راجا رام موہن رائے تھے۔ ان کے بعد یہ تحریک متعدد شاخوں میں تقسیم ہو گئی۔ پنجاب میں سرگرم پرچارک پنڈت نارائن اگنی ہوتری تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ مرزا صاحب سے پرائیویٹ تحریری مباحثہ شروع کیا اور کچھ عرصہ کے بعد سکوت اختیار کر لیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد برہمو سماج کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ گرو بھگوان بن کر خدا کے بھی منکر ہو گئے۔ اس تحریک کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے ایک مورخ دیویندر ناتھ سہائے لکھتے ہیں، برہمو سماج کی تحریک ایک زبردست طوفان کی طرح اٹھی اور آنن فانن نہ صرف ہندوستان بلکہ غیر ممالک میں بھی اس کی شاخیں قائم ہو گئیں۔ بھارت میں نہ صرف ہندو سکھ اس سے متاثر ہوئے بلکہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ روزانہ بیسیوں مسلمان برہمو سماج میں داخل ہوتے اور اس کی رکشا لیتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بنگال کے بڑے بڑے مسلمان خاندان برہمو سماج کے ساتھ نہ صرف سہمت تھے بلکہ اس کے باقاعدہ ممبر تھے۔ لیکن ان دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی نے، جو مسلمانوں میں ایک بڑے عالم تھے، ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھیں اور ان کا مناظرے کے لیے چیلنج دیا۔ افسوس ہے کہ برہمو سماج کے کسی ودوان نے اس چیلنج کی طرف توجہ نہیں کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو کہ برہمو سماج کی تعلیم سے متاثر تھے، نہ صرف پیچھے ہٹ گئے بلکہ باقاعدہ برہمو سماج میں داخل ہونے والے مسلمان بھی آہستہ آہستہ اسے چھوڑ گئے۔ یہ تھے مرزا صاحب کے احسانات جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیے۔ مخالفین کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بھی نقش کر دیا۔ باوجود اس بری طرح ہارنے کے ہندو تنظیمیں پیچھے نہیں ہٹی تھیں، جس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہے تو برائے مہربانی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ قیمتی معلومات بعد میں بھی ملتی رہیں، کیونکہ یہ قیمتی معلومات آپ کو کہیں سے حاصل نہیں ہوں گی۔ ہمارے علماء دین ان کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔